بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھارت کے 4 سفر، حصہ اول، اور آج اس کی قسط نمبر 21۔ اس قسط میں سر گنگا رام ہسپتال لاہور اور سر گنگا رام ہسپتال دہلی کا ذکر ہوگا۔ جب میں پرانی دہلی سے جنتر منتر کی طرف جا رہا تھا تو میں نے اپنے دائیں طرف سر گنگا رام ہسپتال کا بورڈ دیکھا۔ سر گنگا رام کا نام پڑھ کر مجھے بے حد خوشی ہوئی۔ اس کی وجہ سر گنگا رام کی لاہور کے لیے انمٹ خدمات ہیں۔ سر گنگا رام وہ شخصیت ہیں جنہیں میں خدمت اور تعمیراتی کارناموں کی وجہ سے اپنے ہیروز میں سمجھتا ہوں۔ ان کا ایک مختصر تعارف پیش خدمت ہے۔ سر گنگا رام اگروال 1851 میں مانگٹا والا تحصیل جڑا والا میں ایک پولیس افیسر کے گھر پیدا ہوئے۔ آپ کی ابتدائی تعلیم امرتسر میں ہوئی، بعد میں آپ نے سول انجینئرنگ میں گریجویشن کی۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد آپ انگریز سرکار کے ساتھ بطور سول انجینئر کام کرنے لگے۔ اس دوران انہوں نے سائی عالمی حکومت سے 50,000 ایکڑ اراضی حاصل کی اور صرف 3 سال کی محنت سے اسے زرخیز زمین میں بدل دیا۔ آپ نے 1921 میں اندرون لاہور گنگا رام ہسپتال قائم کیا۔ موجودہ گنگا رام ہسپتال کی جگہ بھی انہوں نے اپنی زندگی میں خرید کر وقف کر دی۔ سر گنگا رام کی وفات 1927 میں ہوگی۔ ان کی وفات کے بعد 1943 میں ان کے خاندان نے موجودہ گنگا رام ہسپتال کی تعمیر کی۔ 1944 میں سر گنگا رام کے بیٹے بلک رام کے نام سے ایک میڈیکل کالج بھی بنایا گیا۔ تقسیم ہند کے بعد یہ کالج بند کر دیا گیا اور بعد میں یہاں پر فاطمہ جناح میڈیکل کالج برائے خواتین بنایا گیا۔ فاطمہ جناح میڈیکل کالج بنانے کے لیے ملک رام اگروال میڈیکل کالج کی عمارت ہی استعمال میں لائی گئی۔ اس کا پرانا نام کیوں تبدیل کر دیا گیا، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے، وہی بتا سکتے ہیں جنہوں نے اسے تبدیل کیا۔ تقسیم ہند کے بعد گنگا رام کا خاندان بھارت نقل مکانی کر گیا۔ سر گنگا رام کی اولاد نے دہلی میں بھی ایک گنگا رام ہسپتال بنایا۔ اس طرح سے ایک شخص کا لگایا ہوا یہ پودا جسے آج 100 سال ہو چکا ہے، اس سے آج بھی لوگوں کی کثیر تعداد مستفید ہو رہی ہے۔ یہ سب دیکھ کر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو بھی چیز اللہ کے بندوں کی بھلائی کے لیے بنائی جاتی ہے وہ تا دیر قائم رہتی ہے۔ گنگا رام ٹرسٹ اس کی ایک زندہ مثال ہے۔ سر گنگا رام نے لاہور میں بہت سی عمارتوں کی ڈیزائننگ بھی کی اور ان کی تعمیر بھی انہی کی نگرانی میں ہوئی۔ جنرل پوسٹ آفس، لاہور میوزیم، ایچسن کالج میں ہسپتال کا ایک وارڈ، ماڈل ٹاؤن، نیشنل کالج آف آرٹ، نالا خرد کے اندر ہائیڈرو پاور پلانٹ ان میں سے چند ایک ہیں۔ ان کی بیش بہا خدمات کی وجہ سے حکومت برطانیہ نے ان کو سرائے بہادر اور نائٹ کا خطاب دیا۔ انہوں نے اپنی زندگی میں بہت زیادہ دولت کمائی اور اپنی زندگی ہی میں لوگوں کی بھلائی کے لیے خرچ کر دیا۔ ہیلے کالج کا قیام بھی انہی کا بڑا کارنامہ ہے۔ ان کی یہ خواہش تھی کہ پنجاب میں ایک کامرس کالج ہونا چاہیے۔ اس کے لیے انہوں نے انگریز گورنر سے بات کی۔ اس نے کہا کہ جگہ نہیں ہے، جس پر سر گنگا رام نے اپنی کوٹھی دے دی جس میں ہیلے کالج قائم کیا گیا۔ اس کالج کے افتتاح کے موقع پر کی گئی تقریر ہیلے کالج آف کامرس کی ویب سائٹ پر اب بھی موجود ہے۔ میں نے اسے پڑھا ہے، یہ ایک متاثر کن تقریر ہے۔ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر میں نے کہیں پڑھا تھا کہ اب بھی دہلی میں سر گنگا رام ٹرسٹ کی طرف سے لاہور میں واقع سر گنگا رام ہسپتال کی مالی امداد بھی کی جاتی ہے۔ وقت کی قلت کی وجہ سے میں یہ ہسپتال نہ دیکھ سکا، جس کا مجھے بے حد افسوس ہے۔ اس کے ساتھ میں نے دیکھا وہاں مادام تساؤ کا میوزیم بھی موجود تھا۔ اس وقت تک میں نے لندن میں مادام تساؤ کا میوزیم نہیں دیکھا تھا۔ بعد ازاں مجھے 2008 میں لندن میں یہ میوزیم دیکھنے کا موقع ملا۔ بہرحال اس وقت میری منزل جنتر منتر تھی۔ جنتر منتر ستاروں کی گردش جاننے والا 3 صدیاں قبل ایک مرکز۔ جنتر منتر دونوں ہندی کے لفظ ہیں۔ عام طور پر بچوں کو بہلانے والے جادوگر ایسے الفاظ بولتے ہیں۔ میرے لیے وہ جگہ جہاں پر علم و ہنر سے متعلقہ چیزیں پائی جاتی ہیں نہایت ہی دلچسپی کا باعث ہوتی ہیں۔ جب میں نے جنتر منتر کے بارے میں پڑھا تو مجھے حیرانی ہوئی کہ کیسے 3 صدیاں قبل جے پور کے مہاراجہ اجیت سنگھ نے 5 مختلف شہروں میں اس طرح کی عمارتیں بنوائیں۔ یہاں پر سورج اور ستاروں کی گردش دیکھی جاتی تھی اور اس کے مطابق کیلنڈر بنایا جاتا۔ اس کام کے لیے مہاراجہ جیت سنگھ نے ہندو اور مسلمان ماہرین پر مشتمل ایک ٹیم تشکیل دی جنہوں نے اس طرز کی عمارتیں بنائیں جن کے سائے سے تاریخ اور وقت معلوم کیا جاتا تھا۔ میں نے ایسا ہی ایک سن ڈائل چین میں بھی دیکھا تھا۔ ایک چڑی رکھی ہوئی پلیٹ کے اوپر لوہے کا گرار لگا ہوا تھا۔ جیسے جیسے سایہ اپنی جگہ بدلتا ویسے ویسے اس ڈائل پر لکھے ہوئے نمبروں سے وقت کا پتہ چل جاتا تھا۔ دہلی کی یہ عمارت 1724 میں بنائی گئی تھی۔ اس وقت نظام الملک آصف جاہ مغل بادشاہ تھا۔ اس عمارت کو جنگ آزادی میں کافی نقصان پہنچا، لیکن اچھی حالت میں ہونے کی وجہ سے اب یہ ایک پکنک پوائنٹ بن گیا ہے۔ میرے لیے سب سے بڑی حیرانی یہ تھی کہ کس طریقے سے انہوں نے سن ڈائل بنایا جس کی اونچائی 70 فٹ اور لمبائی 114 فٹ ہے۔ وہ لوگ اس کی مدد سے بہت سی معلومات حاصل کرتے تھے۔
آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ دنیا کے بہت بڑے سائنسدان اسٹیفن ہاکنگ نے 2001 میں اپنے دورہ بھارت کے موقع پر یہ عمارت بھی دیکھی تھی اور اس عمارت سے بےحد متاثر بھی ہوئے تھے۔ یہ سب دیکھنے کے بعد اس نے یہ کہا تھا کہ قدیم زمانوں سے اہل ہند ستاروں کے حساب کتاب میں سب سے آگے رہے ہیں۔ جنتر منتر میں 4 بڑی عمارتیں ہیں جن سے بہت سی معلومات حاصل کی جاتی ہیں۔ اسی طرح کی 4 عمارتیں مزید عمارتیں جے پور، متھرا، بنارس اور اجین میں بھی بنائی گئی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب اسی وقت ممکن ہوا ہوگا جب مہاراجا اور مغل حکمرانوں نے مشترکہ طور پر کوشش کی ہوگی۔ یہ اس زمانے کی ایک بہت بڑی ایجاد تھی۔ اب تو خیر ٹیلیسکوپ کے ذریعے سب کچھ دیکھا جا سکتا ہے۔ اس وقت صرف سائے کی گردش سے ہی ستاروں کی چال معلوم کی جاتی تھی۔ جنتر منتر پر بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں جو ان لوگوں کے لیے بے حد دلچسپ ہیں جو فلکیات کا علم حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ میری دلچسپی ان لوگوں کو شاباش دینے تک تھی جنہوں نے 3 صدیاں قبل یہ کارنامہ سر انجام دیا تھا۔ جنتر منتر کے بارے میں تفصیل کے ساتھ بیری پریس نے اپنی کتاب کلسٹائن مرر این اسٹرونیکل آبزرویشنز آف جے سنگھ میں لکھا ہے، جس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ تجربہ گاہ کس پائے کی تھی۔ میں ان عمارتوں کے پاس بہت دیر تک کھڑا رہا، وہاں پر تختیاں بھی پڑھتا رہا جن پر اس جگہ کی تاریخ لکھی ہوئی تھی۔ آپ شاید میری اس بات سے اتفاق نہ کریں کہ اہل ہند سائنس میں کبھی بھی کسی سے پیچھے نہیں تھے۔ اس بات کے اظہار ہندوستان بھر میں پھیلی ہوئی مختلف عمارتوں سے ہوتا ہے، لیکن دنیا میں ہمارا یہی توسر ہے کہ جب یورپ میں یونیورسٹی بن رہی تھی تو ہم محلات بنا رہے تھے۔ یہ بات درست ہے، لیکن محلات بنانے کے لیے بھی سائنس کا علم ہونا بے حد ضروری تھا۔ آپ میری اس بات پر ضرور اتفاق کریں گے کہ اہل یورپ نے سائنس اور ٹیکنالوجی کے علم کو عام لوگوں تک پہنچایا، جبکہ اہل ہند نے یہ علم لوگوں تک پہنچانے کے لیے ادارے قائم کرنے میں غفلت برتی۔ ایک اور بات جو عام طور پر کہی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے اپنے دور میں ہندوستان میں کوئی سائنسی ترقی نہیں۔ یاد رہے مسلمان کبھی بھی پورے ہندوستان کے حکمران نہیں رہے۔ بہت سے علاقوں کے حکمران مقامی لوگ ہی تھے۔ خاص طور پر جنوبی ہندوستان میں مسلمانوں کا عمل دخل بہت کم رہا۔ اس لیے صرف یہ کہنا مناسب نہیں ہوگا کہ ہندوستان میں مسلمانوں نے سائنس پر توجہ نہیں دی۔ البتہ یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ اہل ہند کو سائنس کے علم کو لوگوں تک پہنچانے میں جو خاطر خواہ کوشش کرنی چاہیے تھی وہ نہیں کی۔ ایسا نہ کرنے کی سزا اب تک اہل ہند بھگت رہے ہیں۔ کاش تاج محل کے ساتھ تاج یونیورسٹی بھی ہوتی تو بے حد خوبصورت لگتی۔ 3 مورتی انگریز فوجی کے سربراہ کی رہائش گاہ۔ جب انگریزوں نے نئی دہلی کو آباد کیا تو انہوں نے وائسرائے کی رہائش گاہ کے ساتھ ساتھ برطانوی آرمی چیف کی رہائش گاہ بنانے کا فیصلہ کیا۔ اس مقصد کے لیے ایک بڑی عمارت بنائی گئی۔ اس عمارت کی خوبصورتی یہ ہے کہ اس کے مرکزی دروازے پر 3 سپاہیوں کے مجسمے بنائے گئے ہیں۔ بظاہر تو یہ کوئی اہم بات نہیں تھی، لیکن جب میں نے اس کی تاریخ پڑھنے کی کوشش کی تو بہت ہی دلچسپ بات معلوم ہوئی۔ جیسے کہ میں نے پچھلے صفحات میں اس بات کا ذکر کیا ہے کہ دنیا میں جہاں بھی انگریزوں کی لڑائی ہوتی تھی اس کے لیے برطانوی فوج میں ہندوستان بھر سے بھرتی کیے ہوئے لوگ جاتے تھے۔ 1918 میں حیفا نام کا ایک شہر فلسطین میں تھا جو ترکوں کے قبضے میں تھا اور یہ سلطنت عثمانیہ کا ایک اہم حصہ تھا۔ اب یہ اسرائیل کا تیسرا بڑا شہر اور سمندر کے کنارے واقع ہونے کی وجہ سے بہت اہمیت کا حامل بھی ہے۔ اس شہر پر قبضے کے لیے انگریزوں اور ترکوں کی آپس میں ایک سخت لڑائی ہوئی جس میں ہندوستان کے 3 علاقوں جودھ پور، میسور اور حیدرآباد سے تعلق رکھنے والے مسلمان، ہندو اور سکھ سپاہیوں نے بہت اہم کردار ادا کیا۔ اس جنگ میں 44 ہندوستانی سپاہی اپنی جان کی بازی ہار گئے۔ مرنے والوں میں مسلمان، ہندو اور سکھ تینوں شامل تھے۔ ان تینوں علاقوں کے فوجیوں کی یاد میں یہاں پر 3 مورتیاں بنائی گئیں۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ انگریز اپنے جانساروں کا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے۔ چیف آف آرمی سٹاف کے گھر کے باہر 3 فوجیوں کی مورتیوں کی وجہ سے اس عمارت کو 3 مورتی کہتے ہیں اور اس چوراہے کا نام بھی 3 مورتی چوک ہے۔ ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ اس وقت ایک طرف تو ہندوستانی مسلمان خلافت عثمانیہ کے بچاؤ کے لیے تحریک چلا رہے تھے، مسلمان خواتین اپنے زیور تک ترکی بھجوا رہی تھیں، اور دوسری طرف انگریزوں کے تنخواہ یافتہ ہندوستانی سپاہی جن میں مسلمان بھی شامل تھے ترکوں کے ساتھ جنگ کر رہے تھے۔ ان کی خدمات کے سلسلے میں انگریز ان کی مورتیاں بنا کر اپنے گھروں کے سامنے رکھ رہے۔ ہم کس طرف تھے آپ خود ہی فیصلہ کریں تو بہتر ہو۔ یہ بات بھی کافی اہمیت کی حامل ہے کہ بھارت کے پہلے وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو 16 سال تک اس عمارت میں رہائش پذیر رہے اور اسی عمارت میں ان کی وفات بھی ہوئی۔ ان کی وفات کے بعد یہاں پر جواہر لال نہرو انسٹیٹیوٹ اور لائبریری کے علاوہ اس طرح کی بہت ساری چیزیں بنائی گئی ہیں۔ اس وقت یہ کسی کی رہائش گاہ نہیں بلکہ ایک بہت بڑا کمپلیکس ہے۔ جب میں اس کے اندر گیا تو دیکھا کہ یہ بہت ہی عالی شان عمارت ہے۔ آدمی اس کی شان و شوکت کو دیکھ کر ہی دنگ رہ جاتا ہے۔ جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ میں عمارت کی نسبت اس سے جڑی ہوئی کہانی میں زیادہ دلچسپی رکھتا ہوں
مجھے خیال ہے کہ فوج کا حکومت میں عمل دخل کوئی نئی بات نہیں، اس کی بنیاد صدیوں پہلے ہندوستان میں رکھ دی گئی تھی۔ یہ عمارت کسی بھی لحاظ سے وائسرائے کی رہائش سے کم نہیں تھی، اس کا رقبہ بھی 30 ایکڑ سے زائد ہے۔ اس بات سے ظاہر ہوتا ہے کہ سپہ سالار اس وقت بھی کم اہم نہیں تھا اور اب بھی نہیں ہے۔ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ 2018 میں جب اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو بھارت آئے تو انہوں نے اس چوک کا نام تین مورتی ہیفا رکھنے کی فرمائش کی، جو بھارتی حکومت نے مان لی۔ اب اس چوک کا نام تین مورتی ہیفا رکھ دیا گیا ہے۔ جب نریندر مودی اسرائیل گیا تو ہیفا بھی گیا، جہاں پر ہندوستانی فوجیوں کی قبریں ہیں۔ کچھ حلقوں سے اس کی مخالفت بھی ہوئی، لیکن بالآخر اسرائیل جیت گیا اور اس علاقے کا نام تین مورتی ہیفا رکھ دیا گیا، جو ہمیں یاد دلاتا رہے گا کہ سلطنت عثمانی کی تباہی میں ہم ہندوستانی لوگوں کا بھی ایک اہم کردار ہے۔ انگریزوں اور ترکوں کی لڑائی میں ہندوستانی لوگ مارے گئے، اب بھی ایسا ہی ہو رہا ہے۔ روس اور امریکہ کی جنگ میں افغان تباہ ہو گیا، افغان مسلمان انگنت تعداد میں مارے گئے۔ ہاتھیوں کی لڑائی میں نقصان تو گھاس ہی کا ہوتا ہے اور آج بھی ہو رہا ہے۔ تاریخ کا مطالعہ نئی نسل کی ذہنی تشکیل کرتا ہے تو اس میں یہ بات اہم کردار ادا کرتی ہے۔ تاریخ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس علاقے میں خشک نام کا گاؤں آباد تھا، جس میں جاٹ لوگ رہتے ہیں۔ فیروز شاہ تغلق نے اپنے دور حکومت یہاں ایک شکارگاہ تیار کروائی تھی۔ اس شکارگاہ کی باقیات اب بھی موجود ہیں، لیکن میں نے دیکھ نہ سکا۔ سن 1922 میں اس گاؤں کو ختم کر کے 30 ایکڑ پر فوج کے سربراہ کا گھر بنایا گیا تھا۔ میں بہت دیر تک وہاں پہ رکا رہا، ایک طرف فوج کے سربراہ کا گھر تو دوسری طرف پارلیمنٹ کی پرسکون عمارت اور تیسری طرف صدر کا محل نظر آ رہا تھا۔ یہ سب طاقت کے مراکز تھے، اور جو میں نے پچھلے دنوں میں دہلی کے پسماندہ علاقے دیکھے تھے، وہاں پہ رہنے والے کندھے ان کی طاقت کا سرچشمہ تھے۔ ایک اچھی بات یہ ہے کہ نہرو کی موت کے بعد اب یہ وزیر اعظم کا گھر نہیں بلکہ ایک کمپلیکس ہے۔ یہاں آنے والے لوگوں کو ہندوستان کی آزادی کی تاریخ بتائی جاتی ہے، اور جو تین مورتی ہیفا چوک ہے جو بھارت اور اسرائیل کی گہری دوستی کا ایک منہ بولتا ثبوت ہے۔ تین مورتی بارے ہندوستان ٹائم میں ایک تفصیلی مضمون لکھا ہے، جس میں اس عمارت کے بارے میں کافی دلچسپ معلومات دی۔ انشاءاللہ اگلی قسط میں آپ کو کیناٹ پیلس، نئی دہلی کے تجارتی مرکز اور پاکستان واپسی کے بارے میں کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی۔ بہت بہت شکریہ۔